سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 39 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون قال رب انصرني بما كذبون وہ نبی حضرت ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار انصرنی بما کذبون میرا بدلہ لے لیجئے ان سے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا قال عما قلیل اللہ رب العزت نے فرمایا بس کچھ دیر کی انتظار ہے لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ یہ ہو جائیں گے شرمندہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ پھر آ پکڑا ایک چیخ نے ان کو سچائی اور حقیقت کے ساتھ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً اور ہم نے ان کو بنا دیا کچرا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بس بڑی دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین پھر ہم نے اٹھائے ان کے بعد بہت سے زمانے اور قومیں ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون کوئی بھی امت آگے نہیں بڑھ سکی اپنے وقت مقرر سے نہ ہی پیچھے ہٹ سکی ثم ارسلنا رسولنا تترى پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو لگاتار كلما جاء امت رسولها جب بھی کسی امت کے پاس ان کے رسول آئے كذبوه انہوں نے ان کو جھٹلایا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا بس ہم ایک کو دوسرے کے پیچھے لاتے رہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث اور ہم نے ان کو افسانے بنا دیا فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بس بہت دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم کے عروج پہ آنے کا ذکر فرمایا اور پھر جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی تو اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ قوم بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت
صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے۔ تو بہرحال دونوں میں سے جو بھی ہو، اس نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ ان لوگوں نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، میرے پیغام کو ٹھکرایا، لہٰذا اب آپ ان سے میرا بدلہ لیں اور میری مدد فرمائیں۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی نے دست دعا دراز کیا تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی، عما قلیل، کچھ وقت ٹھہر جائے، لیصبحن نادمین، ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ یہ ضرور اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں گے۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی انسان کی بھی اور کسی قوم کی بھی پکڑ کا ایک وقت مخصوص ہوتا ہے۔ بعض اوقات نظر یہ آتا ہے کہ کسی نے جرم کیا، فوراً عذاب آ گیا، فوری گرفت آ گئی، لیکن اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ پاک نے اس کو معاف کیا ہو۔ اسی طرح کسی قوم کی پکڑ کا بھی اللہ کے ہاں ایک وقت طے ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی قوم کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں تو فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ پھر بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی جب دعا کر دیں تو پھر طے ہی ہوتا ہے کہ اب پکڑ میں آئے کہ آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا عما قلیل، کچھ دیر انتظار کر لیں، لیصبحن نادمین، یہ ضرور اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہوں گے۔ چنانچہ وہ وقت آیا، فأخذتهم الصیحہ، ایک چیخ نے ان کو آ پکڑا۔ اگر تو اس سے مراد وہی فرشتے کی چیخ ہو جو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا کہ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کے اپنے مکانات بنائے تاکہ قوم عاد کی طرح ہم اب ہوا کے عذاب سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ گویا قدرتی آفات کا مقابلہ کیا، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کرنے کی بجائے مقابلے کا راستہ اختیار کیا۔ تو فرشتے نے آ کے چیخ ماری جس سے شہر کا شہر بھی دہل گیا اور کلیجے بھی پھٹ گئے۔ تو اگر تو یہی مراد ہے تو پھر اس سارے بیان میں قوم سمود کا ہی تذکرہ، اور اگر صیحہ سے مراد مطلقاً عذاب لے لے کہ ایک عذاب نے ان کو آ پکڑا تو پھر اس سے مراد قوم عاد بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو عذاب میں ان کی گرفت ہوئی یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی لفظی بات نہیں ہے، بلکہ بالحق یہ ایک حقیقت اور سچائی ہے۔ یہ ایک افسانہ نہیں، کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے ان کو عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور پھر فرمایا فجعلناہم غثاء، پھر ہم نے ان کو تروڑ مروڑ کے ایسے بنا دیا جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جیسے کچرا ہوتا ہے۔ ہم نے اس قوم کو غثاء، ایک کچرے کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے فبعدا للقوم الظالمین، بس بڑی دوری ہے، بڑی ہی ناکامی ہے، بہت بڑی بربادی ہے اس قوم کے لیے جو ظالم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان توحید کو چھوڑ کے شرک میں مبتلا ہو، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے سچے نبی کی مخالفت کی جائے۔
اللہ کے سچے نبی کو ٹھکرایا اور جھٹلایا جائے، تو یہ اس قوم کا انجام ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے کئی زمانوں کو عروج دیا۔ قوم عاد کے بعد یا قوم سمود کے بعد بڑی قومیں آئیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آئی، اور اسی طرح اور بہت سی قوموں کو بابل کے اندر، عراق کے اندر نمرود کو اللہ نے کیسا کیسا عروج عطا فرمایا بہت سی قومیں آئیں، لیکن ہر قوم ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، اپنی طے کی ہوئی مدت سے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکی نہ پیچھے ہو سکی۔ جو مدت اللہ نے ان کے لیے طے کی ہوئی تھی اسی مدت پہ ان کو عروج ملا، اور پھر اسی مدت پہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے، جو ٹائم ان کا طے تھا۔ فرمایا ثم ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے رسول بھیجے اور لگاتار بھیجے، مسلسل بھیجے۔ میرے محترم دوستو، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام جو اللہ پاک نے پے در پے بھیجے۔ بعض جگہ ایسی بھی ہوئی کہ ایک ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام مختلف علاقوں کے اندر محنت کر رہے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک تسلسل کے ساتھ اللہ نے اپنا پیغام یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ پاک فرماتے کلما جاء امت رسولھا، لیکن کارگزاری کیا ہے؟ ساری قوموں اور امتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جب بھی کسی امت کے پاس رسولھا، ان کے رسول آئے تو کذبوہ، انہوں نے رسولوں کے پیغام کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، تکذیب کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ہم بھی پھر ایک قوم کے پیچھے دوسری قوم کو لاتے رہے۔ ایک قوم کا عروج ختم ہوا، دوسری قوم آ گئی، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی، زوال کا شکار ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، تیسری قوم آ گئی۔ تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک انسانی تاریخ ہے کہ جب بھی کسی قوم کو عروج ملا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی اتباع میں ملا ہے، اور جب بھی کوئی قوم زوال کا شکار ہوئی اور تباہ و برباد ہوئی ہے تو وہ اللہ کے نبیوں کے پیغام کو ٹھکرانے کی وجہ سے ہوئی۔ میرے محترم دوستو، آج ہم لوگ اجتماعی طور پر امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی قوم زوال کی طرف جا رہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے، اور کمال یہ ہے، بلکہ یوں کہہ لے کہ بے وقوفی کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے سچے نبیوں کی دعوت، ان کے نائبین، علماء، مدارس والے وہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارے زوال کو بریک اس طرح لگ سکتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کی بات ماننے کی بجائے دائیں بائیں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سہارا مل جائے۔ جہاں سہارا ملنا ہے وہاں آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی تو ہم ایک کے بعد دوسری قوم کو لاتے رہے، ایک کے بعد دوسری قوم کو لاتے رہے، اور پہلی قوم کو کیا کیا؟ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دی، وہ افسانے بن گئے۔ میرے محترم دوستو، آج کہاں گئی قوم عاد، کدھر گئی قوم سمود، کہاں گیا فرعون کا اقتدار، اور کہاں ہل گئی نمرود کی کرسی اور قارون کی دولت، اور بڑے بڑے وزراء جو یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمیں تو کبھی زوال آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دی، سٹوری بن گئے،
افسانہ بن چکے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں ان کو کوئی جاننے والا نہیں۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، بڑی بربادی ہے، بڑا زوال ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ آج میرے محترم دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں عروج اور ترقی ملے اور ملی رہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اور اپنے ملک کے اندر ہم قرآن و سنت کے نظام کی جد و جہد کریں۔ اس کے بغیر ہمیں ترقی نہیں مل سکتی۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگا کر پوری دنیا کے اندر اس پہ نافذ کرنے کی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کو یا اللہ اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باب بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں، اسپتالوں میں جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک ہر ایک کو سہولت اور آسانی والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ وقت عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک میں اسلامی نظام نصیب فرما۔ اے اللہ عذاب کی جن شکلوں میں ہم گرفتار ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ عذاب کی تمام شکلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔